اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مومنات، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ محرم کا آغاز ہو گیا ہے، اور اس محرم ایک چھوٹی سی کاوش ہے کہ روز کی بنیاد پہ میں ایک ویڈیو اپلوڈ کروں گی جن میں 72 شہداء کو ہر روز ہم ایک ایک کر کے ان کے بارے میں آپ کو تاریخ میں جو مقتل میں ہمارے پاس حوالے ہیں وہ آپ کے سامنے انشاءاللہ پیش کروں گی۔ سب سے پہلے جو ہمارے پاس شہید کا نام ہے، جو آپ سب بہت اچھی طرح سے انہیں جانتے ہیں، کتابوں میں بھی انہیں بہت اچھی طرح سے ان کا نام آپ دیکھتے ہیں۔ یہ وہ ہستی ہے کہ جس نے ایک رات میں جنت اپنے نام کر لی۔ یہ وہ ہستی ہے کہ جس نے ایک رات میں اپنے گناہ معاف کروا لیے۔ یہ وہ ہستی ہے کہ جس نے ایک رات میں رمال زہرا اپنا مقدر کروا لیا۔ جی ہاں جی، میں بات کر رہی ہوں جناب حور ابن یزید الریاحی کی۔ ان کے بارے میں تھوڑی سی بات کرتے ہیں۔ ان کا نام نامی اور اسم گرامی حور بن یزید الریاحی ہے۔ اپنے ہر عہد حیات میں شریف قوم تھے۔ آپ کے باپ دادا کی شرافت مسلمات سے تھی۔ پیغمبر اسلام کے مشہور صحابی زید بن عمر بن قیس بن عطا، اور یہ صحابی جو ہے یہ شاعری میں بھی بہت باکمال مانے جانے جاتے تھے، اور آپ کے چچا زاد بھائی اور آپ کے خاندان کے چشم و چراغ تھے۔ اس کے علاوہ حضرت حور کا شمار کوفے کے روسا میں تھا۔ ابن زیاد نے جب آپ کو 1000 کے لشکر کے ساتھ امام حسین سے مقابلہ کرنے کے لیے بھیجا تھا، اس وقت آپ کو ایک غیبی فرشتے نے جنت کی بشارت دی تھی۔ جناب حور کا لشکر میدان مارتا ہوا جب مقام شراف پر پہنچا اور امام حسین کے قافلے کو دیکھ کے دوڑا تو تمازت آفتاب اور راستے کی دوش نے پیاس سے بحال کر دیا تھا۔ مولا کی خدمت میں پہنچ کے جناب حور نے پانی کا سوال کیا۔ ساقی کوثر کے فرزند نے سیرابی کا حکم دیکھ کر آنے کی غرض پوچھی۔ انہوں نے عرض کی، آپ کی پیش قدمی روکنے اور آپ کا محاصرہ کرنے کے لیے ہمیں بھیجا گیا ہے۔ پانی پلانے سے فراغت کے بعد امام حسین علیہ السلام نے نماز ظہر ادا فرمائی۔ حور نے بھی ساتھ ہی نماز پڑھی۔ پھر نماز عصر پڑھ کر حضرت امام حسین علیہ السلام نے کوچ کر دیا۔ جناب حور نے بھی ساتھ ہی نماز پڑھی۔ پھر نماز عصر پڑھ کر حضرت امام حسین علیہ السلام نے کوچ کر دیا۔ حور اپنا لشکر سمیت قافلہ حسینی سے قدم ملائے ہوئے چل رہے تھے۔ اب جناب حور راستے میں کسی مقام پر حضرت کی خدمت میں موت کا حوالہ دیتے تھے۔ مقصد یہ تھا کہ یزید کی بیعت کر کے مولا اپنے آپ کو ہلاکت سے بچا لیجئے، اور آپ علیہ السلام اس کے جواب میں ارشاد فرماتے تھے، حق پر جان دینا حور ہماری عادت ہے۔ یہ قافلہ آگے بڑھتا رہا۔ قصر بنی مقاتل پر مالک ابن نصر نامی ایک شخص نے جناب حور کو ابن زیاد کا حکم نامہ دیا، جس میں مرقوم تھا کہ جس جگہ میرا یہ خط تمہیں ملے اسی مقام پر امام حسین علیہ السلام کو ٹھہرا دینا۔ اس امر کا خاص خیال رکھنا کہ جہاں وہ ٹھہریں وہاں پانی اور سبزی کا نام و نشان تک نہ ہو۔ اس حکم کو پاتے ہی حور نے آپ کو روکنا چاہا، غرض آپ 2 محرم الحرام بمقام کربلا جا پہنچے۔ حور نے آپ کو بے گیا جنگل میں پانی سے بہت دور ٹھہرایا اور اس امر کی کوشش کی کہ حکم ابن زیاد میں فرق نہ آئے۔ دوسری محرم تک زمین کربلا پہ حور ریاحی ابن زیاد اور ابن سعد کے ہر حکم کی تعمیل کرتے رہے اور حالات کا جائزہ لیتے رہے۔ صبح عاشور آپ اس نتیجے پر پہنچے کہ جنت اور دوزخ کا فیصلہ کر لینا چاہیے۔ چنانچہ آپ انتہائی تردد و تفکر میں ابن سعد کے پاس گئے اور پوچھا، کیا واقعی امام حسین سے جنگ کی جائے؟ ابن سعد نے جواب دیا، بے شک تن پھڑکیں گے، سر برسیں گے، اور کوئی بھی حسین اور ان کے ساتھیوں میں سے نہ بچے گا۔ یہ سن کر حور خاموشی کے ساتھ آہستہ آہستہ امام حسین علیہ السلام کے لشکر کی طرف بڑھنے لگے، یہاں تک کہ امام حسین کی خدمت میں آ پہنچے۔ بنی ہاشم نے استقبال کیا۔
امام حسین علیہ السلام نے سینے سے لگایا۔ حر نے عرض کی مولا خطا معاف، میرے پدر نامدار نے آج شب کو خواب میں مجھے ہدایت کی ہے کہ میں شرف قدم بوسی حاصل کر کے درجہ شہادت پر فائز ہو جاؤں۔ مولا میں نے ہی سب سے پہلے حضور کو روکا تھا، اب سب سے پہلے حضور پر قربان ہونا چاہتا ہوں۔ اذن جہاد دیجیے تاکہ گردن کٹا کر بارگاہ رسالت میں سرخرو ہو سکوں۔ امام حسین علیہ السلام نے اجازت دی۔ جناب حر میدان میں تشریف لائے اور دشمنوں کو مخاطب کر کے کہا، اے دشمنان اسلام شرم کرو، ارے تم نے نواسہ رسول کو خط لکھ کر بلایا، ان کی نصرت اور حمایت کا وعدہ کیا اور خطوط میں ایسی باتیں تحریر کی کہ حضور کو شرعاً تعمیل کرنا پڑی، اور جب وہ تمہارے دعوت ناموں پر بھروسہ کر کے آ گئے ہیں تو تم ان پر مظالم کے پہاڑ توڑ رہے ہو۔ انہیں چاروں طرف سے گھیرا ہوا ہے اور ان کے لیے پانی بھی بند کر دیا ہے۔ اے ظالموں سوچو، یہود و نصارہ پانی پی رہے ہیں، ہر قسم کے جانور پانی میں لوٹ رہے ہیں، لیکن آل محمد ایک قطرہ آب کے لیے ترس رہے ہیں۔ ارے تم نے محمد کی آل کے ساتھ کتنا برا سلوک روا رکھا۔ جناب حر کی بات ابھی ختم نہ ہونے پائی تھی کہ تیروں کی بارش شروع ہو گئی۔ آپ زخمی ہو کر امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی مولا آپ مجھ سے خوش ہو گئے؟ امام علیہ السلام نے دعا دی اور فرمایا، اے حر تو فردائے قیامت میں آتش جہنم سے آزاد ہوگا۔ اس کے بعد جناب حر پھر میدان میں تشریف لائے اور نہایت بے جگری سے دوبارہ وار کرنا شروع کیے۔ آپ نے 50 دشمنوں کو تحقیق کر دیا۔ دوران جنگ ایوب ابن مشرہ نے ایک ایسا تیر مارا جو جناب حر کے گھوڑے کے پیٹ میں لگا اور آپ کا گھوڑا بے قابو ہو گیا۔ آپ پیادہ ہو کر لڑنے لگے، ناگہاں آپ کا نیزہ ٹوٹ گیا اور آپ نے تلوار سنبھال لی۔ علمدار لشکر آپ کو قتل ہی کرنا چاہتے تھے کہ دشمنوں نے چاروں طرف سے شدید حملہ کر دیا۔ بالآخر کسور ابن کنانہ نے سینہ حر پہ ایک زبردست تیر مارا جس کے صدمے سے آپ زمین پہ گر پڑے اور امام حسین علیہ السلام کو آواز دی، مولا خبر لیجئے۔ امام حسین علیہ السلام جناب حر کی آواز پر میدان جنگ میں پہنچے اور دیکھا کہ جانثار ایڑیاں رگڑ رہا ہے۔ آپ اس کے قریب گئے اور آپ نے ان کے سر کو اپنی آغوش میں اٹھا لیا۔ جناب حر نے آنکھیں کھول کر چہرہ امامت پر نگاہ کی اور امام حسین علیہ السلام کو بے بسی کے عالم میں چھوڑ کر جنت کا راستہ لیا۔ ریاض الشہادت میں ہے کہ آپ کو سب شہداء کی تدفین کے موقع پر بنی اسد نے امام حسین علیہ السلام سے 1 فرسخ کے فاصلے پر دفن کیا تھا اور وہیں پر آپ کا روضہ بنا ہوا ہے۔ حضرت حر کی کئی اولادیں تھیں۔ علی بن حر نے کربلا میں شہادت پائی۔ جناب حر کو امام حسین پر پانی بند کرنے کے لیے 4000 کا لشکر دے کر بھیجا گیا، لیکن جب ابن زیاد کو معلوم ہوا کہ حر امام حسین کی طرف جھک رہا ہے تو فوراً شبس بن رئی کو ایک لشکر کے ہمراہ کربلا میں بندش آپ کے لیے بھیجا اور ابن حر پر بھی اسے نگراں قرار دیا۔ جس طرح تمام شہداء زندہ ہیں اسی طرح حضرت حر کی زندگی بھی مسلم ہے۔ مرزا محمد حیدر شکوہ ابن مرزا محمد کام بخش ابن مرزا محمد سلیمان شکوہ، انہوں نے لکھا کہ میں نے یہ معلوم ہوا جب کہ حضرت حر کے سر مبارک پر ایک ایسا رومال بندھا ہے کہ جو حضرت فاطمہ زہرا کا عطا کیا ہے اور بی بی فاطمہ تو زہرا کا ہی بنا ہوا ہے۔ میں نے چاہا کہ قبر کھدوا کر اسے نکال لوں، لیکن علماء نے مجھے اجازت نہ دی۔ میں سخت رنجیدہ تھا اور یہ کوشش بہت سے سالوں میں بار بار جاری کی گئی اور آخر 914 ہجری میں شاہ عباس نے حضرت حر کی قبر کھدوا کر ان کی لاش مطہر سے وہ رومال کھولا جو امام حسین علیہ السلام نے بوقت شہادت ان کے سر پر باندھ دیا تھا۔ رومال کا کھولا جانا تھا کہ سر حر سے خون تازہ جاری ہو گیا۔ یہ دیکھ کر رومال فوراً بند کروا دیا اور دوبارہ اسی طرح سے رومال کو سر پہ باندھ دیا۔
اور یہ خون تازہ کا جاری ہونا شہادت دیتا ہے کہ حضرت حور بھی حیات ابدی کے مالک ہیں، اور جس طرح تمام شہداء زندہ ہیں اسی طرح یہ بھی واقعی زندگی سے بہرور ہیں۔ خدا تعالی ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے کہ ہم بھی اہل بیت کی معرفت میں اور اہل بیت کے تمام اعمال کو اس طرح سے فالو کریں کہ اللہ ہماری بھی گناہوں کو معاف کرتے ہوئے جنت ہمارا مقدر کر دے اور اہل بیت کے قدموں میں ہمیں جگہ عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔